پروفیسر صاحب، رسول اللہ غار ہیرا میں کیا کرتے تھے؟ ہاں سبحان اللہ تعالیٰ. اور سوال کا اگلا حصہ مجھے میں ساتھ یار بات سن، یہ لفظ جو ہے نا میڈیٹیشن، یہ میڈیٹیشن تو نہیں یہ بڑا فضول سا لفظ ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ ایک اگر لفظ صرف اس چیز کے لیے استعمال ہو نا، غور و فکر، تو میں اپنے استاد محترم سید علی بن عثمان حجویری کا قول پیش اس کا جواب دیتا ہوں. یہ رسولوں کی تعریف میں نہیں آتا یہ لفظ. میڈیٹیشن اس قسم کا لفظ نہیں آتا. میرا شیخ کہتا ہے کہ مراقبہ یہ ہے کہ تم چلتے پھرتے خدا کے دھیان میں رہو. اور نروان حاصل کرنے اور مراقبے میں کیا فرق ہے؟ نروان کبھی حاصل ہی نہیں ہوا. اصل میں مہاتما سدھارتھا بدھا جو تھے نا، انہوں نے اپنے آپ کو خلا میں پایا. یہ پروگریس سے لوٹ، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ہاں البتہ اگر آپ سدھارتھا بدھا کے آخری لیکچر سنو، آخری بالکل وفات سے کچھ لمحے پہلے کا، تو دس از کلاسک. اس میں انہوں نے اپنی پوری اپروچ واضح کی کہ میں دکھ میں ہوں مگر دکھ نہیں ہے. میں موت سے میں ہوں مگر یہ موت نہیں ہے. In a way, he created a parallel universal idea about himself. اور وہ ایسے لگا ہے جیسے جس میں ہوا ہے مگر ہوا نہیں ہے. تو نہ وہ فلی کمیٹڈ ہے، وہ پہنچ گیا ہے وہاں، ایسے لگا بارڈر پہ کھڑا ہو کے دعائی دے. میں اسے پیغمبر سمجھتا ہوں مہاتما سے. کیوں کہ جب اس سے پوچھا نا نندا نے کہ کیا تو آخری تری تھنکر ہے، تو اس نے کہا نہیں میں آخری نہیں ہوں. تو اس نے کہا آخری بڑی دیر بعد آئے گا. تو نندا نے پوچھا کیا میں اسے پاؤں گا؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا تو پائے گا کہ نہیں. تو اس نے کہا ہم پہچانیں گے کیسے اگر وہ آ گیا؟ تو اس نے کہا وہ مترا ہے. مترا ایگزیکٹ ترجمہ رحمت للعالمین. اس لیے میں اسے پیغمبر مانتا ہوں. ایک پیغمبر جو ایک دوسرے پیغمبر کی خبر دے کے گئے. میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری معلومات ڈینجرس بھی ہیں. He was not meditating for sure. رسول اللہ میڈیٹیٹ نہیں کرتے تھے، مراقبہ نہیں کیا. پروفٹ غار ہیرا کے اندر نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، وجہ بتا رہا ہوں. وہ انتہائی حیا والے شخص ہیں اور اجتناب والے شخص ہیں. ان کے دنوں میں خانہ کعبہ کے گرد ننگی عورتیں طواف کرتی تھیں اور کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا. اس قسم کی کسی چیز کے ساتھ ان کا مزاج نہیں لگتا تھا. He just wanted to be separate. اور سیپریٹ بھی اتنی دور جہاں کوئی پہنچ نہ سکے. So وہ سوشل اینڈ ویری اگلی اینڈ کرپٹ سوسائٹی، جہاں سود چل رہا تھا، ظلم چل رہا تھا، غلاموں کی تجارتیں چل رہی تھی، جہاں عورتیں ننگے طواف کر رہی تھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے والد صاحب کو ایک طوائف نے رستے میں روکا تھا. اس نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ کا ماتھے میں عجیب سی چمک ہے اور تھی بڑی سیانی. اینڈ شی وانٹیڈ ٹو ٹیک ہیم اینڈ گیو برتھ ٹو ہز چائلڈ. مگر عبداللہ اتنے مطلب حیا والے تھے کہ انہوں نے توبہ کی بھاگ نکلے اس سے. اس وقت بھی لوگ کہانت میں ہوتے تھے، جادوگری اور کہانت تھی. اینڈ دا پروفٹ ڈڈ ناٹ لائی. ایک ان کا دوست تھا بس، وہ سیدنا ابی بکر صدیق تھے. دونوں کے بارے میں حدیث مروی ہے کہ یہ بت پرستی سے نفرت کرتے تھے. اب جدھر جانا، جس گھر میں جانا، جدھر اٹھنا، جدھر بیٹھنا، تمام رسومات. میں بھی اگر ہوتا نا تو میں اس صحبت سے گریز کے لیے پہاڑ نہ چڑھتا تو میرے والے کسی تہخانے میں جا گھستا. یہ تو ہمارا سنت رسول ہے کہ ہم یہ نہیں قرآن میں لکھا ہوگا جب تم کسی ایسی فضول کمپنی میں جاؤ تو قالوا سلاما، اس سے بھاگ نہیں کرو، چھپ جاؤ جا کے کہیں. کیونکہ ہر صورت سوشل انسٹنکٹس ہم پہ دباؤ رکھتے ہیں. تو یہ کہنا کہ وہ صرف میڈیٹیشن کے لیے، یہ بڑا میڈیٹیشن could be a part of it. اگر سوچنا ہے، غور کرنا ہے تو پیغمبر سے بڑھ کر کون سوچتے ہوں گے. مگر یہ کہنا کہ جو آج کی میڈیٹیشن ہے یہ نہیں تھی.
he was much more serious. یہ ہوتا ظاہر ہے وہ حقیقت عالم پہ غور کر رہے ہوں گے، خدائی نظام پہ غور کر رہے ہوں گے، ان کے دل میں بے چینی ہوگی، درد ہوگا کہ مجھے کہیں سے سراغ مل جائے. تب جبریل کا نزول ہوا.